بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن انبیاء اکرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کہ سورۃ الانعام کی 86 آیت ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتوں سورۃ العمران، سورۃ الانعام، سورۃ المریم اور سورۃ الانبیاء میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا تذکرہ ہے جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے باوجود بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ ہے جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عسا اپنی مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیکوکار پیغمبر تھے۔ آپ کی قبر شام میں الیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاندان سے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی رہی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں مگر حضرت یحییٰ اس کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے۔ یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے والد جو کہ نبی تھے زکریا علیہ السلام بہت ہی بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا کے 2 انبیاء گزرے۔ ایک کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔
یہ وہ ذکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن مجید میں صرف ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت ذکریہ کو بھی شہید کر دیں۔ جب ذکریہ علیہ السلام وہاں سے بھاگے، راستے میں ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیرے گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا۔ بنی اسرائیل، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء اکرام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء اکرام میں سے ایک حضرت ذکریہ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ذکریہ اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔